الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله الكريم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 اس کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان پڑھنے کی، سننے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جس سے علماء اہل کتاب کو آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ پاک نے کرائی، لہٰذا وہ تو قطعی اور یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہی ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ حوالہ تفسیر خازن۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت اور انجیل میں مذکور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا۔ یہاں انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت تو گناہ ہے، اور آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔